السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے سحر ساجد کا ناول نار، ایپیسوڈ 9. ہائے مسز جہانگیر، کیسی ہیں آپ؟ اب تو آپ نظر ہی نہیں آتی. وہ اسٹاف روم میں بیٹھی دھڑا دھڑ کاپیاں چیک کر رہی تھی جب مس مفتی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھیں. خولا نے چونک کر انہیں دیکھا اور مسکرا دی. میں ٹھیک ہوں میم، آپ کیسی ہیں؟ پین پر کیپ لگاتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا. ان کے آفس میں اسپرے ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں آئی تھیں. الحمدللہ فٹ فاٹ ہوں میں. بہن کی طبیعت کیسی ہے اب؟ بہتر ہے. آپ اس کی شادی کر دیں مسز جہانگیر، یہی بہتر حل ہے. جی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ایک پروپوزل بھی موجود ہے. کافی اچھا پروپوزل ہے، بس لڑکا عمر میں تھوڑا سا چھوٹا ہے مزنا سے. وہ انہیں بتانے لگی. یہ تو کوئی خاص وجہ نہیں ہے، آپ ضرور اسے کنسیڈر کریں، اللہ سب بہتر کرے گا. وہ اٹھتے ہوئے بولی. اس نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر سے کاپیاں چیک کرنے لگی. مسز جہانگیر. اس آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا. وہ دروازے میں کھڑی تھیں، یوں جیسے جاتے جاتے پلٹ آئی ہوں. یہ پروپوزل کسی میچ میکر کے ذریعے آیا ہے؟ جی. وہ حیران ہوئی. قابل اعتبار ہے وہ میچ میکر. وہ آہستہ سے چلتی ہوئی دوبارہ اس تک آئی تھیں. جی کافی اچھی عورت ہے. خالہ کی حیرانی اور بڑھی. آپ مجھے میچ میکر کا نمبر دے سکتی ہیں؟ مجھے چاہیے تھا. وائی ناٹ، شیور، میں آپ کو نمبر فارورڈ کر دیتی ہوں. وہ سیل فون نکالتے ہوئے بولی تھی. تھینکس. انہوں نے مسکرا کر کہا اور پلٹ گئیں. خالہ نے نمبر فارورڈ کیا اور کسی سوچ میں پڑ گئی. مس مفتی کو کیوں چاہیے تھا نمبر؟ کس کے لیے؟ اور اس کیوں کے بعد آنے والے خیال کو بری طرح جھٹک کر وہ ایک بار پھر سے کاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی. اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا. مزنا نے صرف ریئیکٹ نہیں کیا تھا، وہ تو ہتے سے ہی اکھڑ گئی تھی. بوجھ لگتی ہوں نا میں آپ کو، تو ایسا کریں گلا کاٹ کر کسی دریا میں بہا دیں یا پھر چھت سے دھکا دے دیں. مجھے شادی کرنی ہے، آپ ہی کوئی بچہ نہیں پالنا. خالہ بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھوں کو دائیں بائیں جماتے سختی سے آنکھیں بند کیے اسے سنتی رہی. ڈسگسٹنگ. اس نے جیسے زہر تھوکا تھا. مزنا کم آن یار، اتنی جذباتی کیوں ہو جاتی ہو تم؟ کبھی عقل کا مظاہرہ بھی کر لیا کرو. بچہ نہیں ہے وہ، اور محض 3 سال تو چھوٹا ہے تم سے، مگر لگتا نہیں ہے. ویسے بھی جب شادی ہوتی ہے نا تو بہت سی چیزیں خود بخود ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. وقت سب چیزوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. وہ ہائپر نہیں ہونا چاہتی تھی مگر ایک دم اپنے ابلتے دماغ پر قابو نہ پا سکی تھی. اور یاد رکھو ابو اس رشتے سے انکار کرنے والے نہیں ہیں، مائنڈ اٹ. وہ غصے میں یہ بھی بول گئی جو کہ نہیں کہنا چاہیے تھا. واٹ؟ ابو مجھ پر زبردستی کریں گے؟ زبردستی؟ وہ شوق سے حیرت سے بولتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی. پہلے میری مرضی کے خلاف شادی توڑی اور اب یہ؟ مزنا نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑا تھا. مزنا پلیز پلیز سمجھنے کی کوشش کرو. ابو بے حد کمزور ہو چکے ہیں، انہیں مزید پریشان مت کرو. خالہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو سر سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیار سے کہا، اور اس نے ایک دم بہن کے ہاتھ جھٹک دیے، نفرت سے، تیش سے. خالہ نے بے ساختہ ہونٹ بھینچے. مزنا. خالہ آگے بڑھی. اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا. آنکھوں میں آنسو ٹھہر سے گئے تھے. گیٹ آؤٹ. اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی. آنکھوں میں ٹھہرے آنسو بہہ پڑے اور یہ 2 لفظ اس نے بے حد شکستہ سے انداز میں ادا کیے تھے. مزنا. خالہ کے ہاتھ بے بسی سے اس کے پہلو میں جا گرے. وہ تھک چکی تھی، بہت زیادہ تھک چکی تھی. اور مزنا. وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے شدت سے ہونٹوں کو بھینچے پیچھے کو ہٹتی جا رہی تھی. خالہ چند لمحے ہارے ہوئے انداز میں اسے دیکھتی رہی اور پھر باہر نکل گئی تھی.
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پانی لاؤں تمہارے لیے؟ ابو اٹھتے ہوئے بولے۔ کمال کرتے ہیں ابو، مجھے ضرورت نہیں ہے فی الحال۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ان کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر انہیں دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ 12:30 بجے تک واپس آ جایا کرتی تھی۔ مزنہ کہاں ہے؟ وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے پاس ہی بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اپنے کمرے میں ہوگی۔ ابو کے سامنے میز پر ایک چھوٹا گملہ رکھا ہوا تھا اور وہ پودے کی کاٹ چھانٹ میں مصروف تھے۔ تم اب گھر چلی جاؤ بیٹا، فرخندہ کو مشکل ہو رہی ہے، روز اس کا فون آتا ہے، فلاں چیز کہاں رکھی ہے تو فلاں کہاں۔ قینچی چلاتے ہوئے انہوں نے کہا۔ چلی جاؤں گی ابو، وہیں پہ جانا ہے۔ وہ کرسی کی بیک سے سر ٹکائے آرام دہ انداز میں بیٹھی ابو کے حرکت کرتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا، بس اپنے کام میں مصروف رہے۔ مزنہ کو دیکھ لو خالہ، وہ صبح سے کمرے سے نہیں نکلی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عام سے لہجے میں بولے تھے۔ کیا؟ اور وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو گئی تھی۔ صبح سے نہیں نکلی؟ اس نے دوہرا کر پوچھا۔ اس کا دل بے وجہ دھڑکا تھا۔ ہاں۔ احمد صاحب نے اس کی پریشانی کو ذرا حیرت سے دیکھا۔ اس نے پھر کوئی سوال نہ پوچھا تھا۔ وہ تیزی سے مزنہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور اس کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوئے جا رہی تھی، اتنی کہ چلتے چلتے ایک دم اس کے قدموں کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی اور پھر تقریباً بھاگتے ہوئے مزنہ کے کمرے تک گئی تھی۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا تو مزنہ آرام سے اپنے بیڈ پر سو رہی تھی۔ خالہ نے بے اختیار ایک گہری پرسکون سانس لی تھی اور اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا تھا۔ مزنہ اکثر ہی دیر تک سوئی رہتی تھی، یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں تھی۔ ایک اور لمبی سانس لیتے ہوئے جیسے ہی وہ مڑنے لگی تو اچانک اس کی نظر زمین پر گری دوا کے پتے پر پڑی تھی۔ مزنہ کی میڈیسن ختم ہو گئی اور اس نے بتایا نہیں؟ آگے بڑھ کر اس نے وہ پتا زمین سے اٹھایا اور جیسے ہی اٹھایا تو ابو! وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے، گردن کی پشت اور جسم پر آیا پسینہ لکیر کی صورت بہتا محسوس کر سکتی تھی۔ اتنا پسینہ کہ اس کی پلکوں پر بھی نمی کے قطرے موجود تھے۔ اسے سانس نہیں آ رہی تھی، وینٹیلیٹر پر ہونے کے باوجود سانس نہیں آ رہی تھی، اور ہر 2 سیکنڈ پر اسے ایک لمبی سانس کھینچ کر تنفس کے عمل کو بحال رکھنا پڑ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے پلکیں جھپکیں۔ منظر دھندلا سا تھا، کچھ لوگ تھے، کچھ آوازیں۔ اس نے ایک اور لمبی سانس کھینچی۔ سب کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا، سب کچھ۔ گہری گہری سانس لیتے ہوئے وہ اپنی پلکوں کو بند ہونے سے روک رہی تھی، مگر غنودگی زور آور تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کسی کیفیت میں تھی یا پھر شاید وہ مر رہی تھی۔ اس نے پھر سے پلکوں کو جھپکا اور اب کی بار وہ انہیں کھول نہ سکی تھی، مگر اس سے پہلے اس نے کسی کے رونے کی آواز سنی تھی۔ اس کے ہونٹ بنا آواز ہلے تھے۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کو کسی اندھی گہری تاریک کھائی میں پھینک دیا گیا ہو، اور پھر یکدم روشنی ایک دھماکے کی سی صورت پھیلی تھی، آنکھوں کو چندھیا کر رکھ دینے والی روشنی، اور پکچر جیسے ریوائنڈ ہونے لگی۔ دور کہیں، بہت دور کسی پاتال میں، یا شاید کسی گہری قبر میں دفن ماضی میں، ایک جوان نسوانی ہنسی گونجی، اور اس نے خوشبو محسوس کی، دل فریب، بے حد بھلی سی خوشبو، اس کی خوشبو۔ تم آ گئے؟ اس نے رخ موڑے بنا کہا، اور اس کی آواز یوں گونجتی تھی کہ جیسے کسی گنبد میں گونجتی ہے۔ وہ حیران ہوا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ مسکرائی اور اب کی بار رخ موڑا۔ تمہاری خوشبو سے۔ لفظ بازگشت کی صورت گونجے اور اس کے چاروں طرف پھیل گئے۔ منظر کے رنگ بگڑنے لگے اور بگڑ کر ایک نیا منظر تخلیق کرنے لگے۔ رنگ مجسم ہوئے اور یکجا ہو کر تصویر پر ابھرنے لگے۔ بامعنی انداز میں وہ ساکت بنا حرکت کیے کھڑی تھی اور اسے دیکھتی تھی۔
اس کی آنکھوں میں موجود جذبہ اتنا خوبصورت، اتنا پرشدت تھا کہ نظر ہٹتی نہ تھی، آنکھ جھپکتی نہ تھی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ اس نے ہاتھ ہٹایا نہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ پوچھتا تھا۔ تاب کہاں سے لاؤں؟ اور جواب سرگوشی کی صورت گونجتا تھا۔ وہ ہنس پڑا، ایک قہقہا لگا کر، اور پھر جیسے سفید سچے موتیوں کی کوئی لڑی ٹوٹ سی گئی تھی، اور وہ دونوں ہنستے تھے، کھن کھنا کھن، کھن کھن کھن۔ منظر دھواں بنا، تحلیل ہوا، سب رنگ اڑ گئے، اور اب وہاں صرف ایک رنگ تھا، صرف ایک رنگ، سرخ رنگ خون، بھل بھل بہتا خون۔ ایک زوردار نسوانی چیخ رات کی تاریکی میں گونجتی چلی گئی۔ تم نے اسے مار دیا؟ وہ خوف اور دہشت سے بولی، اور قتل کرنے والے کے ہاتھ سے چاقو نیچے جا گرا۔ دور تلک چاقو کے گرنے کی آواز گونجتی چلی گئی تھی، اور اس کی بند آنکھوں کے کناروں سے نمی پھسلتی چلی گئی، اور یہ اس کے آخری آنسو تھے جو اس نے بہائے، زندگی کے آخری آنسو۔ وہ اپنے ہاتھ کی چوتھی انگلی کے ناخن کو اتنا کتر چکی تھی کہ اب وہاں مزید کترنے کے لیے ناخن نہ بچا تھا، مگر پھر بھی وہ کترے چلی جاتی تھی۔ اس کے تنفس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ ناک سے نکلنے والی گرم ہوا محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے جسم پر بھی گرم گرم لہریں اٹھ رہی تھیں، اور وہ اپنی پیشانی کو نم پاتی تھی۔ صاف دیکھتا تھا کہ اضطراب بلا کا تھا۔ پھر اس نے ناخن چبانا بند کر کے دونوں ہاتھوں میں اپنے بال جکڑے تھے۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے اور ایک آنسو لڑھک آیا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے ایک لمبی سانس اندر کھینچی۔ پلکیں لرزتی تھیں، ہونٹ کانپتے تھے، اور بند آنکھوں سے آنسو ٹھہر ٹھہر کر گرتے تھے۔ یہ مشکل تھا، بے حد مشکل، آسان نہ تھا۔ آسان کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ نیچے سارے سو رہے تھے، پھپھو جہانگیر اور وہ آدھی رات کو چھت پر تھی۔ ایک وہی تھی کہ جسے چین نہ تھا، سکون نہ تھا، ایک آگ تھی جو دہکتی تھی۔ اب کی بار وہ کھڑی ہوئی ہاتھ کی تیسری انگلی کو چباتے ہوئے چکر کاٹنے لگی تھی، یوں جیسے وہ خود اپنے پیروں کی گردش سے انجان تھی، بے خبر تھی۔ بے چینی کی وہی حالت تھی جو کہ ہوش کو نگل رہی تھی۔ اس کے سارے جسم، پورے بدن پر سنسناہٹ دوڑ رہی تھی، یوں جیسے ہزاروں لاکھوں چیونٹیاں اسے کھا رہی ہوں۔ ایک پل کو وہ سوچتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے پل کو دوسرا خیال آتا، اور وہ پہلی سوچ کو ڈھانپ لیتا، ہڑپ کر جاتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کیا انکار؟ تو؟ اور اس تو کے بعد اس کی سانس جیسے بند ہونے لگتی، دم گھٹنے لگتا، اور پھر یک دم اس کے پیروں کی حرکت رکی۔ وہ منڈیر پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکی، ایک لمبی سانس اندر کو کھینچی۔ چند لمحے وہ اسی حالت میں رہی، پھر سیدھی ہوئی، بے دردی سے گال صاف کی اور گردن اکڑا کر اس نے خود سے کہا، یہ ہو سکتا ہے، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ اس نے خود کو باور کرایا تھا۔ اس دروازے سے اندر داخل ہونے کے لیے بڑی ہمت چاہیے تھی، بڑی ہمت۔ حالانکہ یہ وہی دروازہ تھا جسے دن میں کئی بار نوک کر کے وہ بے تکلفی سے اندر داخل ہو جایا کرتی تھی، مگر آج اب کی بار پاؤں جیسے شل ہو رہے تھے اور ہاتھ جیسے اکڑ گیا تھا، اٹھتا تھا نہ دستک دیتا تھا۔ وہ کام ہی ایسا کرنے آئی تھی، وہ بہت سارا حوصلہ جمع کر کے آئی تھی، مگر اب اس کا اعتماد بکھر رہا تھا، ختم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹانگوں میں یکدم کپکپاہٹ اترتی محسوس کی تھی۔ اس کا حلق سوکھ رہا تھا اور بے اختیار وہ کھانسی تھی۔ جس طرح بے اختیار کھانسی تھی، اسی طرح بے ساختہ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھانسی کی آواز کو دبایا تھا۔ کوئی دوسری ٹیچر اگر آ جاتی تو وہ اس طرح اس حالت میں اسے دیکھ کر ضرور حیران ہوتی اور سوال کرتی کہ وہ اندر کیوں نہیں جاتی۔ فیصلہ کرنا جتنا مشکل تھا، عمل کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔
اسے یہ بھی دھڑکا لاحق تھا کہ کہیں کہیں کوئی اور ٹیچر نہ آ جائے اور اسے مس مفتی سے اکیلے میں بات کرنی تھی۔ اسی دھڑکے نے اس کے ہاتھ کو حرکت کے قابل بنایا اور اس نے ہولے سے دستک دی۔ یس کم ان، ایک جانا پہچانا جملہ اور آواز۔ وہ فوراً دروازہ نہیں کھول سکی تھی، کچھ وقت لگا اسے۔ اس نے ہلکے سے دروازہ کھولا اور قدم بڑھائے۔ مسز جہانگیر، اسے دیکھ کر وہ خوش دلی سے مسکرائیں۔ جواباً وہ انہیں ایک پھیکی سی مسکراہٹ لوٹا سکی تھی۔ میکان کے انداز میں وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں دھرے اور نظریں ہاتھوں پر جمی۔ مس مفتی چند لمحے اسے دیکھتی رہیں اور انتظار کرتی رہیں کہ وہ کس کام کے لیے آئی تھی۔ مسز جہانگیر، اور اس نے آنکھیں زور سے بند کیں اور پھر سر اٹھایا، مگر وہ سیدھا نہیں دیکھ سکی تھی۔ وہ مس مفتی کی نیم پلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے میچ میکر کا نمبر لیا تھا میم، آپ نے اس سے رابطہ کیا؟ مس مفتی اس انداز اور اس سوال پر ٹھٹکیں۔ ہاں کیا تھا، اور خولہ کے اعصاب بے اختیار تنے تھے۔ تو کیا تو؟ کوئی پروپوزل پسند آیا آپ کو؟ مس مفتی کا حیران ہونا بنتا تھا اور وہ حیران ہوئیں۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ خولہ نے ایک سکون کی لہر اپنے بدن میں دوڑتی محسوس کی تھی۔ ایک پروپوزل کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں میں آپ سے۔ اور یہاں تک آ کر اچانک اس کا گلا بند ہو گیا تھا، چاہ کر بھی اس کے حلق سے اگلی بات برآمد نہ ہوئی تھی۔ مس مفتی تذبذب کے عالم میں اس کی شکل دیکھ رہی تھیں۔ یہ ہچکچاہٹ اور پھر جیسے ایک دم ان پر انکشاف ہوا۔ وہ ریلیکس انداز میں پیچھے کو ہٹیں۔ خولہ کے چہرے پر ہچکچاہٹ ہی نہیں تھی، وہاں کچھ اور بھی تھا۔ آپ اپنی بہن کے پروپوزل کے بارے میں بات کرنے آئی ہیں مسز جہانگیر؟ انہوں نے دھماکہ کیا۔ خولہ نے سانس روک کر انہیں دیکھا۔ جی، اور پھر سرسراتا ہوا اس کے منہ سے نکلا تھا تو خولہ کے چہرے پر محض ہچکچاہٹ ہی نہیں تھی، وہاں بے بسی بھی رقم نظر آتی تھی۔ مزنہ بچ گئی تھی۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی مگر زیادہ مقدار میں گولیاں نہیں کھائی تھیں، اور اس کا یہی قدم تھا جس نے خولہ کو اتنا مجبور کیا تھا کہ اسے خود سے کہنا پڑا، گو کہ یہ معیوب بات نہیں ہے اور مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، مگر معاشرے نے اس چیز کو تہمت بنا کر رکھ چھوڑا ہے۔ اس نے مس مفتی سے کہا تھا کہ آپ کھلے دل سے فیصلہ کیجئے گا۔ اگر مزنہ انہیں پسند نہیں آتی یا پھر کسی اور وجہ سے وہ یہ رشتہ جوڑنا نہیں چاہتی تو وہ صاف لفظوں میں اسے بتا سکتی ہیں۔ وہ برا نہیں مانے گی اور حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے گی کہ یہ 2-4 دن کا مسئلہ نہیں، پوری زندگی کی بات ہے۔ اس نے ایک کوشش کی ہے، برا ہوگا یا اچھا یہ اب تقدیر ہی طے کرے گی۔ اور جب مس مفتی اپنے والدین کے ہمراہ مزنہ کو دیکھنے آئیں اور انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ننگے پیروں اکیلی تنے تنہا کیسے سنگریزوں پر چل کر آئی تھی، عزت نفس کو کیسے اس نے پتھر مار مار کر لہو لہان کیا تھا۔ سر سجدے سے اٹھتا نہ تھا اور آنسو تھمتے نہ تھے، گو کہ انہیں ابھی مس مفتی کے گھر جانا تھا ان کے بھائی سے ملنے، لیکن یہ رسمی کارروائی تھی۔ وہ مس مفتی کو جانتی تھی اور اس سے کچھ چھپانا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ مس مفتی جس ظرف کا مظاہرہ کر چکی ہیں وہ آگے بھی ایسے ہی ظرف کا مظاہرہ کریں گی، اور کبھی یہ بات کسی سے نہیں کہیں گی کہ مزنہ کا پروپوزل انہیں دیا گیا تھا۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش، مزنہ سے بھی زیادہ، مگر کچھ تھا جو اندر کہیں چٹکی بھرتا تھا، کاٹتا تھا اور دل بیٹھتا چلا جاتا تھا۔ شاید یہ خوف تھا، پچھلے حادثے کا خوف، اب کی بار بھی کہیں ویسا نہ ہو جائے، محض یہ خوف۔ اور اس نے خود کو تسلی دی تھی، خود کو تھپکا تھا۔ تم نہیں جاؤ گی خولہ؟ احمد صاحب نے اسے تیار نہ دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں ابو، مزنہ کا معلوم ہے نا پیچھے سے اگر طبیعت خراب ہو گئی تو؟ میں رک جاتی ہوں مزنہ کے پاس، تم چلی جاؤ، اسے عذر پیش کرتے دیکھ کر فرخندہ نے کہا تھا۔
نہیں پھپھو، ایک ہی تو آپ ہماری پھپھو ہیں اور آپ بڑی بھی ہیں، معاملات کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، آپ جائیں۔ اس نے مسکرا کر انکار کیا۔ اور وہ تمہاری پرنسپل جب تمہارے نہ آنے کا پوچھیں گی تو؟ فرخندہ نے شال لپیٹتے ہوئے ایک اور اعتراض نکالا۔ میں بات کر لوں گی ان سے فون پر، اب مزنہ کو اکیلا تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، خیال رکھنا۔ فرخندہ نے اس کا گال تھپ تھپایا اور وہ ان تینوں کو سی آف کرنے کے بعد تب تک دروازے میں کھڑی ہو کر گاڑی کو دیکھتی رہی جب تک کہ اس کی بیک لائٹس آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئیں، اور اس کا دل تھا کہ بے ترتیب دھڑکن سے دھڑکتا تھا، یوں جیسے کوئی بھدی چال چلتا ہو۔ ان لوگوں کا پچھلا تجربہ اتنا خوفناک رہا تھا کہ اس دفعہ احمد صاحب نے سیدھا نکاح کی بات کی تھی۔ انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور درخواست کی تھی کہ وہ لوگ نکاح کریں۔ مس مفتی سب کچھ جانتی تھیں، سو یہ بات مسئلہ نہیں تھی، اور آج بالآخر مزنہ کا نکاح تھا۔ بے حد سادہ سی تقریب تھی، حتیٰ کہ مزنہ تیار بھی نہیں ہوئی تھی، موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ایک دن احمد صاحب نے بات کی، دوسرے دن وہ نکاح کرنے پہنچ گئے تھے۔ مزنہ کے سر پر سرخ زرتار آنچل ڈال دیا گیا تھا، اور جیسے ہی نکاح ہوا اور مولوی صاحب باہر تشریف لے گئے، مزنہ نے تیزی سے گھونگھٹ اٹھایا اور شوق سے خولہ کو دیکھا، یوں جیسے یقین نہ آتا ہو۔ خولہ نم آنکھوں سے مسکرا دی اور بے اختیار اسے گلے سے لگایا تھا۔ اوہو بھئی، کوئی جذباتی سین نہیں، اس نے اپنے پیچھے سے آواز سنی اور وہ مسکرا کر پلٹی تھی۔ وہ مس مفتی تھیں۔ خولہ بے ساختہ اٹھ کر ان کے گلے لگی تھی۔ مبارک ہو مسز جہانگیر۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ پرجوش سی ہو کر بولیں، اور خولہ کا حلق آنسوؤں نے بند کر ڈالا۔ وہ بس ممنونیت سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اب بھی بہنوئی سے ملنے کا ارادہ نہیں کیا آپ کا؟ انہوں نے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر پوچھا۔ ارے نہیں، کیوں نہیں؟ اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ بس کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہا کہ میں چاہ کر بھی ملاقات نہ کر سکی۔ مزنہ کو بھی لے آئیں، وہ اٹھتے ہوئے بولیں۔ جی بس 5 منٹ میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ جوں جوں قدم فاصلے کو ماپتے جاتے تھے، توں اس کا دل دھڑکتا جا رہا تھا، یوں جیسے ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی کچھ ہو جائے گا۔ ذہن معوف ہو رہا تھا، ارد گرد بکھری آوازیں کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے لیے پاؤں پاؤں چلنا بے حد مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ سانس جیسے کہیں پھنستی تھی اور سینے میں ایک تکلیف بن کر ابھرتی تھی۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو نم پاتی تھی، ہاتھ الگ لرزتے تھے۔ بے ارادہ اس نے آنکھیں زور سے میچی تھیں اور بالآخر وہ دونوں ڈرائنگ روم کے دروازے پر تھے۔ جان بوجھ کر اس نے نظر کو سامنے اٹھنے نہ دیا تھا۔ وہ آج اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے نظر کو جھکانا چاہا مگر وہ اس کی مرضی کے برخلاف بھٹکی اور سامنے جا پڑی۔ وہ سامنے ہی تو تھا، صوفے پر بیٹھا ہوا۔ وہ ہمایوں تھا، کوئی اور تو نہ تھا۔ وہ کوئی اور ہو بھی کیسے سکتا تھا، وہ اچھے سے جانتی تھی۔ سفید شلوار سوٹ پر سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے، جدید ہیئر کٹ، صاف رنگت، شارٹ سٹبل بریڈ، شارپ جو لائن، اور وہ چہرہ موڑے جہانگیر سے کچھ بات کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک جہانگیر نے اسے متوجہ کیا اور اس کی رہی صحیح جان بھی نکل گئی تھی۔ ہمایوں نے سیدھا ہونا چاہا کہ یک دم سیل فون نے رنگ کیا تھا۔ وہ بے اختیار فون کی طرف متوجہ ہوا، سیل فون پاکٹ سے نکالا، کال منقطع کی اور فون سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا، اور وہ ابھی تک سانس روکے اس کے متوجہ ہونے کی منتظر تھی۔ مزنہ کے قریب آنے پر ہمایوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور پھر جیسے ہی سامنے نظر پڑی تو وہ لمحہ جیسے ساکت ہوا تھا، ٹھہر سا گیا تھا۔ سامنے مزنہ تھی، اس کے دائیں طرف خولہ اور بائیں طرف مس مفتی کھڑی ہو چکی تھیں۔ ہمایوں، مسز جہانگیر، مزنہ کی بڑی بہن۔ مس مفتی نے خولہ کا تعارف کروایا اور وہ چند لمحے کچھ کہہ نہ سکا۔ السلام علیکم۔ خولہ نے خوشدلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔
اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا اور بیٹھ گیا۔ وہ خولہ تھی جس کا دھڑکتا بے قرار خوفزدہ سا دل اب حالت سکون میں آیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا تھا، کچھ بھی تو نہیں۔ اس نے جیسے کھل کر سانس لی تھی۔ وہ سب اب جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور گھر کی بیرونی بتیاں بھی جل چکی تھیں۔ وہ سب اس وقت ٹولیوں میں کھڑے تھے۔ مزنہ، مس مفتی اور مس مفتی کی والدہ۔ وہ مزنہ کو ساتھ لگائے کچھ کہہ رہی تھیں۔ احمد صاحب، ہمایوں اور جہانگیر ذرا الگ کھڑے باتوں میں مشغول تھے، اور وہ یعنی خولہ گھر کی اندرونی سیڑھیوں پر کھڑی، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، سر چوکھٹ سے ٹکائے ان سب کو تکتی تھی۔ وہ مطمئن تھی اور پرسکون بھی۔ سب بخیر و عافیت انجام پایا تھا۔ مزنہ بھی کافی خوش دکھتی تھی۔ چلیں ہمایوں؟ مس مفتی کے کہنے پر وہ متوجہ ہوا اور پاکٹ سے گاڑی کی چابی نکالی اور اس کے ساتھ ہی اس نے سیل فون کو تلاشا تھا۔ وہ سیل فون کہیں رکھ کر بھول چکا تھا۔ وہ میں سیل فون شاید سینٹر ٹیبل پر بھول آیا ہوں۔ آپ گاڑی میں بیٹھے، میں 1 منٹ میں آیا۔ چابیاں مس مفتی کو پکڑاتے وہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ دہلیز پر کھڑی خولہ ایک دم سیدھی ہوئی، ذرا سی نروس ہوئی۔ ہمایوں نے 1 قدم میں 2 اسٹیپس عبور کیے اور کسی جھونکے کی مانند اس کے پاس سے گزرا تھا۔ خولہ کا دل دھک کر کے رہ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی پشت پر قدموں کی چاپ ابھری، متوازن ہموار قدم، پھر چاپ آہستہ ہوئی اور پھر آہستہ ہوتے ہوتے عین اس کی پشت پر تھم گئی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی اپنی پشت پر ان 2 نظروں کی تپش، ان 2 آنکھوں کی چبھن۔ وہ تپش جیسے اسے جلانے لگی تھی۔ وہ 2 آنکھیں جیسے خاردار بن کر اس کے وجود کے گرد لپٹنے لگی تھیں۔ تناؤ جیسے زہر بن کر فضا میں گھلا تھا، اور وہ دیکھ سکتی تھی۔ آنکھوں کے کناروں سے وہ اس کے کندھے کے برابر آ کر رکا تھا۔ اس کے جبڑے بھنچے ہوئے تھے، ماتھے پر بل تھے، اور چہرہ کسی کرب کو منعکس کرتا تھا۔ وہ سر جھکائے سامنے دیکھتا تھا اور خولہ کی جان رک رک کر نکلتی تھی۔ وقت جیسے گھڑی کی ٹک ٹک میں بدلا اور ٹھہر ٹھہر کر گزرنے لگا۔ سیکنڈ بھی اپنا آپ بتا کر گزرتا تھا۔ You made my life۔ اور اس نے ایک دم ہونٹ سختی سے بھینچے۔ خولہ پر اس کا عمل لرزش بن کر اترا، ایک بے نام سی لرزش۔ کتنا ٹوٹا ہوا لہجہ تھا نا اس کا۔ اس ادھورے جملے کے بعد خاموشی اپنی خاصیت کے ساتھ پھیلتی گئی، اور اب وہاں سانس کی آواز تک نہ آتی تھی۔ میس۔ اور اب اس نے خولہ کو دیکھ کر جملہ مکمل کیا تھا۔ اور خولہ؟ اس نے جھٹکے سے سر گردن اٹھا کر ہمایوں کو دیکھا، اور پھر وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ نظر نہ ہٹا سکی تھی، جھکا نہ سکی تھی، خود کو روک نہ سکی تھی، اور پھر بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھے وہ لڑکھڑا کر پیچھے کو ہٹی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیا؟ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ کیا؟ اس نے ساحر آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل ڈالا، مسکارے سے پلکوں کو سجایا، لائنر کی مدد سے آنکھوں پر ایک سیاہ خط کھینچا، اور اس خط نے آنکھوں کی دلکشی کو کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ ہونٹوں پہ نیچرل لپسٹک کا ایک کوٹ کیا، کھلے بالوں کو سنوارا اور لمبی گردن سے ذرا اوپر اٹھا کر جوڑے کی شکل میں باندھ دیا۔ چہرے کے اطراف میں گری کالی لٹوں کو سیٹ کیا، کانوں میں لمبے لمبے آویزے پہنے جو کہ صاف طور پر نظر آتی اس کی کالر بونز کو چھوتے تھے۔ پھر ساڑی کی فال ٹھیک کرتے ہوئے پلو اٹھایا، سیاہ پلو ہوا میں لہرایا اور اس کے شانے پر جا ٹکا۔ اب کی بار اس نے آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا تھا۔ اسے اپنا آپ اچھا دکھا، بلکہ اچھا کہنا زیادتی تھی۔ وہ خوبصورت تھی یا نہیں قطع نظر اس بحث کے، وہ اس وقت دلکش نظر آتی تھی، دل پر وار کرتی دکھائی دیتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر اس نے خود کو دیکھا اور پھر آئینے میں سے ہی بیڈ پر بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ اپنے کف لنکس بند کر رہا تھا۔ اسے بھی ایک تقریب اٹینڈ کرنی تھی، مگر ان دونوں کو 2 مختلف تقریبات اٹینڈ کرنی تھیں۔ وہ تذبذب کے عالم میں پلٹی، تھوڑی دیر اپنے شوہر کو دیکھتی رہی اور پھر ہچکچا کر اس کا نام پکارا اور اس کے متوجہ ہو کر دیکھنے پر بولی،
ساڑی سوٹ کر رہی ہے مجھ پر؟ وہ دراصل یہ جملہ نہ کہنا چاہتی تھی، وہ پوچھنا چاہتی تھی میں کیسی لگ رہی ہوں، مگر کہہ نہ پائی تھی، جھجک نے اسے کہنے نہ دیا۔ اس کے شوہر نے اسے دیکھا، اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل تک آیا اور اپنے بال بناتے ہوئے کہا، ہاں کر رہی ہے۔ لہجہ عام سا تھا اور کہیں سے یک دم کرش کی آواز آئی تھی، کچھ ٹوٹا تھا شاید۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا جیسے کہتی ہو، پوچھا ہی کیوں؟ اس کے شوہر کو اسے ایک برتھ ڈے پارٹی میں چھوڑنا تھا اور خود بھی ایک تقریب میں جانا تھا۔ وہ واپسی پر اسے پک کر لیتا اور یہی وجہ تھی کہ وہ وقت سے ذرا لیٹ جا رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے وقت سے ذرا پہلے پارٹی چھوڑ بھی دی تھی۔ وہ مس تبسم مفتی کے گھر جا رہی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے ایک نظر پھر سے خود کو آئینے میں دیکھا اور اس کی ساحر آنکھیں آج جیسے اعلان کرتی تھیں، ہے کوئی جو بچ کر دکھائے؟ وہ آنکھیں نہیں، وہ جادو تھا، کالا علم تھا، طلسم یا پھر شاید بد اثرات۔ اور وہ ہمایوں مفتی جو اس سحر، اس طلسم اور ان بد اثرات کا شکار ہوا تھا، اور کیا ہی بری طرح سے ہوا تھا، تو وہ مسز خولہ جہانگیر تھی، ساحر آنکھوں کی ملکہ۔ کچھ عرصہ قبل کے جب اس نے خولہ کو پروپوز کیا تھا، اس کے بعد جواب غیر متوقع پایا تھا، اور یہ اتنا غیر متوقع، اتنا غیر یقینی تھا کہ ایک اس امکان کے بارے میں سرے سے سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ مر کر بھی گمان اس امکان کو چھو نہ پاتا، گر تک کو نہ پا سکتا تھا۔ وہ میرڈ ہے؟ ہمایوں شوق کا کوڑا کھائے کھڑا تھا اور اس کی پشت کو تکتا تھا۔ اس نے دھوکہ کھایا اور ٹھیک کھایا۔ وہ کہاں سے لگتی تھی میرڈ؟ کسی طرح بھی نہیں۔ میں نے ایک شادی شدہ عورت کو ایک عورت کو، اور وہ بے دم ہو کر 2 قدم پیچھے کو لڑکھڑایا، اور دوسرا احساس شرمندگی۔ میرے خدا! اس نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، گاڈ! بے اختیار سر جھٹک کر اس احساس سے نجات پانا چاہی تھی، مگر شوق بدترین تھا اور یہ اتنی جلدی جانے والا نہیں تھا۔ ساری پارٹی میں پھر وہ غائب دماغی کا شکار رہا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ اس نے کیا کیا تھا، کیا کر دیا تھا۔ ایک شادی شدہ عورت کو پروپوز کیا، ایک شادی شدہ عورت کو، اور پھر اس کے بعد اس کے جسم پہ پسینہ بوندوں کی صورت پھوٹتا اور لہروں کی صورت بہنے لگتا۔ ناقابل یقین، ناقابل یقین! وہ سر جھٹک کر بڑبڑاتا رہا اور بری طرح سے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اگر اس نے آپ ہی سے کچھ کہہ دیا، اوہ میرے خدا! ایک کے بعد ایک سوچ اسے ندامت کے نئے مفہوم سے روشناس کرا رہی تھی۔ وہ تو اس کا نام تک نہ جانتا تھا، اور یہ جرت! ہاں، میں نے یہ جرت کی ہی کیوں؟ دماغ خراب تھا میرا کیا؟ کیا یوں کسی کو سرے راہ اس طرح سے پروپوز کیا جاتا ہے، اس طرح کی بات کی جاتی ہے؟ پشیمانی سی پشیمانی تھی، اور پشیمانی اب شدید پچھتاوے میں بدل رہی تھی۔ وہ خود کو کوس رہا تھا، اور اب اپنی ہی اس حرکت کو جسٹیفائیڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ حرکت جسٹیفائیڈ ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ اس وقت اس سحر کا شکار ہوا تھا۔ وہ ساحرہ خولہ جہانگیر اس لمحے بری طرح سے ہمایوں مفتی پر حاوی ہوئی تھی، اور اس طرح سے ہوئی تھی کہ وہ ایک غیر ارادی حرکت کر بیٹھا تھا۔ اس ذہنی ڈسٹربنس کا انجام یہ ہوا تھا کہ اسے پارٹی چھوڑ کر آنا پڑا تھا، اور اب وہ اپنے کمرے میں سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھا تھا، پریشان، شرمندہ، شاکڈ اور جانے کیا کیا۔